ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔
پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اور دوسری آیت جو سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 25 کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے ماں باپ کی خدمت کے فائدے۔ والدین کی خدمت کرنے کے کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹ ہے، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج اس خطبہ جمعہ میں نے جو موضوع اختیار کیا، والدین کی خدمت کرنے کے فائدے، اس موضوع کے انتخاب کرنے کی کچھ وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے والدین اپنی اولاد سے یا اپنی اولاد کے رہنے سہنے سے بہت ہی خفا اور ناراض رہتے ہیں۔ آج بہت سارے والدین اپنی اولاد سے پریشان رہتے ہیں، اور بہت ساری اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں۔ بہت ساری اولاد نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، اور بہت ساری اولاد تو ایسی بھی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، کھانا پینا سب بند کر دیتے ہیں۔ اور بہت ساری اولاد ایسی بھی ہے کہ جو ماں باپ کو گالی گلوچ اور نہ جانے نازیبہ الفاظ سے ان کو ملقب کرتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے۔ اسی لیے آج میں نے سوچا کہ آج میں نوجوانوں سے بات کروں گا اور ان اپنے بوڑھے بزرگوں سے بات کروں گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے رہن سہن سے، ہمارے عادات اور اطوار سے، ہمارے تہذیب و تمدن سے آج ہمارے ماں باپ خفا ہیں، ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، اور کیوں آج اپنے ماں باپ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار، اچھی ان کی خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اٹھائیں گے، سورہ بنی اسرائیل کھولیے، سورہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 13 اور 23 اور 24 ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو آپ اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑی بات کہی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن رب نے یہاں پر قضا کا معنی حکم دینا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ اور عبادت کے فوراً بعد اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر توحید عبادت کے بعد، اپنی عبادت کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد فوراً حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ آخر اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ریلیشن کیا ہے، ربط کیا ہے؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 4 ربط ہیں، 4 ریلیشن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، اس لیے پہلا ریلیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے وجود کا سبب حقیقی ہے، اور ماں باپ سبب ظاہری ہے۔
انسان کے وجود کا سبب ظاہری ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن پیدائش کا ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ پیدائش کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے ذریعے سے انسان کو دنیا کے اندر میں وجود بخشا۔ سبب حقیقی کون ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوئے، اور سبب ظاہری ماں باپ ہوئے۔ سبب حقیقی جب اللہ ہوا تو عبادت اللہ کی ہوگی، اور سبب ظاہری ماں باپ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسانوں میں سب سے پہلے اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے بعد اگر دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے پہلے حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبب حقیقی اللہ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے، یعنی خالق اللہ اور پیدائش کا ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا۔ تو الا لیعبدوا الہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ربط، یہ پہلا ربط ہے۔ دوسرا ریلیشن کیا ہے؟ دوسرا ریلیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھلائی کا کام کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو صحیح راستے پر چلنا، بھلائی کا حکم دینا، نیک کام کا حکم دینا، اور برائی سے تم رک جانا، برائی کے راستے پر مت چلنا۔ یہ دوسرا ریلیشن۔ تیسرا ریلیشن کیا ہے؟ تیسرا ریلیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح اپنے بندوں پر انعامات اور احسانات کی بارش کرتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی بدلہ عوض نہیں مانگتا، ایسے ہی ماں باپ بھی اپنے آخری دم تک اپنے بچوں پر انعامات اور احسانات کرتے ہیں، اس انعام اور احسان کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی عوض نہیں مانگتے۔ ماں باپ یہ نہیں کہتے میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے تمہاری خدمت کی ہے، میں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، تم اس کا بدلہ دو، احسان چکاؤ، نہیں، بلکہ ماں باپ اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ جیسے اللہ نہیں مانگتا ویسے ماں باپ بھی نہیں مانگتے۔ چوتھا ریلیشن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس طریقے سے اپنے بندوں پر انعامات اور احسان کر کے تھکتا نہیں ہے، ویسے ماں باپ بھی اپنے بچوں پر انعام اور احسان کر کے ان کی خدمت کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ ایک ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، 80-90 سال کی عمر کی ہو جاتی ہے، لیکن جب بچہ کام پر سے آتا ہے ماں اس سے پوچھتی ہے اے میرے لخت جگر تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو نے پانی پیا کہ نہیں پیا، تیری صحت کیسی ہے، تیرا بدن کیسا ہے، تیرا جسم کیسا ہے۔ ماں باپ پہلے یہ پوچھتے ہیں۔ لہذا ماں باپ اپنے بچے کی خدمت کر کے کبھی تھکتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ ماں باپ تیار رہتے ہیں اپنے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ 4 ریلیشن ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حسن سلوک کیوں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہم؟ ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی آیت سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ احقاف اٹھائیے، سورہ نمبر 46 ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہم نے وصیت کی انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ 3 وجہ ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، حملتہ امہ کرہا، ماں تھکتے تھکتے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اگر میں آپ سے کہوں، سوال کروں کہ آدھا کلو کا سامان ہے، آدھا کلو کی کوئی چیز ہے، اور اس سامان کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر کے 1 گھنٹہ اسی شکل پر ایسے ہی آپ پکڑ کر رکھیے،
کیا آپ رکھ سکتے ہیں کیا؟ آدھا گھنٹہ ایسے ایک شکل کے ساتھ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ اس کو آدھا کلو کا سامان ایک شکل میں ایک ہی طریقے سے آپ رکھیے، کیا آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن ایک ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو ایک ہی شکل میں رکھتی ہے، ایک ہی طریقے سے رکھتی ہے، 9 مہینے رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آدھا کلو کا سامان آپ رکھیے تو آپ خوشی سے نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کے چہرے پر ناخوشی ہوگی۔ لیکن ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینہ ایک ماں 9 مہینہ ایک ہی شکل میں خوشی کے ساتھ رکھتی ہے، اور اسی انداز میں کھاتی بھی ہے، کام بھی کرتی ہے، تمام کام کو انجام دیتی ہے۔ 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو ایک شکل میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے بھائیوں، اس لیے قرآن نے کہا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، ماں تھکتے تھکتے اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینہ رکھتی ہے۔ اور دوسرا ریزن کیا بتایا؟ وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ماں بچے کو جنتی ہے، جب پیدائش کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر ماں سوچتی، ہر عورت سوچتی ہے کاش کہ میری موت ہو جاتی، میں بچے کو پیدا ہی نہیں کرتی، جنم ہی نہیں دیتی۔ ایسا مومنٹ، ایسی حالت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس عورت سے پوچھے جس کی کیفیت ایسی ہوتی ہوگی، جب بچے کو پیدا کرتی ہے، پیدائش کا دن آتا ہے تو ماں کے چہرے پر کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اپنے بچے کو دنیا کے اندر وجود بخشتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا وَفِصَالُ 30 شَهْرًا، کہ اس کے بعد تیسرا ریزن ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، کہ 2 سال تک ماں تمہیں پیدا کرنے کے بعد دودھ پلاتی ہے۔ اور آپ جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ایک قطرہ دودھ، ماں کا ایک قطرہ دودھ کئی قطرے خون سے بنتا ہے، اتنا آسانی سے خون وہ دودھ نہیں بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس دودھ کے اندر اللہ نے اتنا پاور اور طاقت رکھا ہے کہ ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بچہ جب جب روتا ہے، بچہ جب جب چاہتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، ماں کے ساتھ احسان فراموشی کرنے والوں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ماں باپ کا خیال نہ رکھنے والوں، سنو، آج ماں آپ کو 2 سال تک دودھ پلا رہی ہے۔ 3 ریزن ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ پہلا ریزن، 9 مہینے ماں آپ کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد پیدائش کے وقت جو جنتی ہے تو وہ عالم بہت ہی کٹھن ہوتا ہے، وہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ اور تیسرا دور، 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر باپ سے 3 گنا مقام زیادہ ماں کا بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا من احق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک تیری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک تیری ماں، یور مادر۔ اس کے بعد پھر فرمایا امک تیری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، اور چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا پھر کون، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوک تیرا باپ۔ اور کیجئے میرے بھائیوں، 3 موقع پہ ماں کا نام لیا، یعنی 3 مقام 3 مرتبہ باپ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھی، پیدائش کے وقت جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، یہ 3 مقام باپ سے زیادہ ماں کو ملا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام قرآن نے دیا، یہ مقام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں کی عزت کیا کیجئے۔ اچھا، آئیے اب دیکھتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کے فائدے کیا ہیں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور میں بہت کچھ سوچ کر آیا ہوں، انشاءاللہ سب بتاؤں گا، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ، کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے فائدہ بینیفٹ ملے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر فائدہ نہیں ملے گا کاروبار کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بے شمار فائدے بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا بتایا؟
ماں باپ کی خدمت کرنا یہ پورے عمل میں سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ یعنی جہاد سے بڑا کام ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ جہاد سے بھی بڑا کام ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑا ثواب کس میں ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے میں، ماں باپ کی سیوا کرنے میں جہاد سے بھی بڑا ثواب ہے ماں باپ کی خدمت کرنے میں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نزدیک ماں باپ کی سیوا کرنا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، کون؟ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا سوال کیا صحابی نے؟ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے کہا، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فلزمھا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنے ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ، ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو۔ کیوں؟ فإن الجنة عند رجلها، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی خدمت کرنے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے جہاد میں جانے سے روک دیا اور کہا، ماں زندہ ہے تو ماں کی سیوا کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو ماں باپ کی سیوا کرے گا اسے جنت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کی سیوا کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے فائدے، انسان جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ تین آدمی پیدل جا رہے تھے، اچانک بارش ہوتی ہے، ایک پہاڑ پر وہ لوگ چل رہے ہیں، بارش ہوئی، بارش کے پانی سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ جب غار میں چھپے اور تو کیا ہوا، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک چٹان آتا ہے، ایک پتھر آتا ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ اب جب بارش رکی تو یہ لوگ نکل نہیں سکتے، اب کیا کرے تو کیا کرے، کوئی دھکا دے رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، بہت بڑا پتھر ہے، چٹان ہے۔ لہذا ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ جو نیک عمل کیے اپنی زندگی میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان نیکی کی وجہ سے ہمارے اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، اللہ میں روزانہ بکری چراتا، بکری چرا کر شام میں لوٹتا تو بکری کا دودھ دوتا اور دونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، ماں باپ پی لیتے تب اپنے بچوں کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک دن میں بہت دور چلا گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں آتا ہوں دیکھتا ہوں تو میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے ماں باپ سو چکے ہیں اور میرے بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بچے میرا پیر پکڑ رہے ہیں کہ ابو جان مجھے دودھ پلا دیجئے، لیکن میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا ہوں۔ لہذا ماں باپ کو جگانا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اگر ماں باپ کو نیند سے اٹھاتا ہوں ان کی نیند خراب ہو جائے گی، وہ نہیں سو پائیں گے۔ لہذا میں ماں باپ کا احترام اور عزت کے خاطر ماں باپ کے سرانے ان کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں کہ میری ماں اور میرے باپ کی نیند کھلے گی۔ سب سے پہلے بکری کا دودھ ان کے سامنے پیش کروں گا اور میرے بچے میرا پیر پکڑ کر بھی بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ابو جان مجھے دودھ پلا دیجئے، ابو جان میں
بھوکا ہوں، بچے میرے رو رہے ہیں، لیکن میں نے رب کے خاطر اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کے لیے کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا، یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، میرے ماں باپ اٹھتے ہیں اور ماں باپ کے سرانے پر دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں، اور رات بھر میرے بچے رو رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ میرے ماں باپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اور سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، یہ کام میں نے، یہ نیکی صرف تیرے لیے کی تھی، اے اللہ اس نیکی کی وجہ سے آج میری پریشانی دور کر دے۔ تھوڑا سا چٹان کھسک جاتا ہے، آسمان دکھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دونوں لوگوں نے اپنے اپنی نیکی کو پیش کیا، اور اس طریقے سے مصیبت سے نجات جو ہے مل جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ ناراض رہتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ جو سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب سے ایک پیپر چھپتا ہے، ایک اخبار چھپتا ہے۔ اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ غور سے سنیے کیسا واقعہ ہے، دل کو رلا دینے والا واقعہ۔ میرے بھائیوں، سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب کے ریاض سے ایک پیپر چھپتا ہے جس کا نام الریاض ہے۔ اس پیپر کا نام الریاض ہے۔ اس پیپر میں ایک کالم چھپا تھا، ایک واقعہ چھپا تھا، اور وہ واقعہ سعودی عرب کے شہر بریدہ سے 90 کلومیٹر ایک بستی ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں واقعہ کیا ہے سنیے غور سے۔ ایک ہیزان نامی آدمی ہے، اور وہ لوگ دو بھائی تھے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، اس ماں کی خدمت کے لیے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، ماں کی سیوا کرنے کے لیے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں۔ ہیزان جو بڑا بھائی ہے وہ ماں اس کے پاس ہے، اور چھوٹا بھائی دور رہتا ہے، ماں اس کے پاس نہیں تھی۔ بڑے بھائی، جو بڑا بھائی، عمر ہو رہی تھی، عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہ ماں کی سیوا کر رہا تھا، ماں کی خدمت کر رہا تھا، ماں کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دن چھوٹا بھائی آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے بھائی، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ کو اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے محتاج ہو چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ میں ان کے پوتا پوتی، ان کا دادی کا انتظار کر رہے ہیں، میری بیوی اپنی ساس کی خدمت کا انتظار کر رہی ہے، میں بھی اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، لہذا بھائی مجھے ماں دے دیجئے، میں ماں کو لے کر چلے جاتا ہوں۔ بڑا بھائی بولتا ہے، مجھ پر احسان کرو، مجھے معاف کر دو، میری ماں کو میرے پاس رہنے دو، میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز مجھ سے نہ چھینو۔ لہذا ایسے ہی کرتے کرتے دونوں بھائی میں تکرار ہوتی ہے، لڑائی کی نوبت آتی ہے، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، محلے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں حل کر لو۔ ایک ماں کو کوئی فلاں دن ایک سال کے لیے فلاں آدمی رکھ لو، ایک سال کے لیے فلاں بھائی رکھ لو۔ محلے والے کے فیصلے پر کوئی بھائی راضی نہیں ہوتا، کوئی بھائی راضی نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی چاہ رہے ہیں کہ میری بوڑھی ماں میرے پاس رہے، میں اس کی خدمت کروں گا اور خدمت کر کے جنت حاصل کروں گا۔ میرے بھائی، جب بات بڑی ہو جاتی ہے، جب بات اونچی ہو جاتی ہے، تو یہ بات ہائی کورٹ میں پہنچتی ہے، یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے۔ دونوں بھائی ماں کو حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہائی کورٹ کی فریاد کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جب یہ بات پہنچتی ہے، جب جج نے ان کے پیٹیشن کو دیکھا اور ان کے معاملے کو دیکھا، تو جج پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیسے فیصلہ کروں۔ یہ انوکھا مقدمہ ہے، ایک الگ نوعیت کا مقدمہ ہے۔ دو بھائی ہے اور دونوں بھائی ماں کو مانگ رہے ہیں، ماں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں فیصلہ کیسے کروں۔ لہذا جج نے اپنے چیمبر میں دونوں بھائی کو بلایا اور کہا کہ مان جاؤ، دونوں بھائی میں سے کوئی بھائی مان جاؤ، کوئی بھائی اس مسئلے کو حل کر لو۔ لیکن کوئی بھائی ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ بڑا بولتا، جیزان بولتے کہ ہم ایک ماں کو رکھیں گے، اور چھوٹا بھائی بولتا میں ماں کو رکھوں گا۔ لیکن اب یہ فیصلہ
یہ فیصلہ جج کے لیے پریشان کن بن چکا تھا۔ اب جج نے سوچا میں کیا کروں، کیسے فیصلہ کروں، لہذا کورٹ پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگوں سے بھرا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انوکھا فیصلہ ہے، یہ انوکھا مقدمہ ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا، فیصلہ کیسا ہوگا، یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پورا جو ہے کورٹ بھرا ہوا ہے۔ اب جج نے کہا کہ جاؤ دونوں بھائی ماں کو بلا کر لے کر آؤ، ماں تمہاری جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہم بھی فیصلہ سنا دیں گے۔ ماں کو دونوں بھائی لے کر آتے ہیں، ویل چیئر پر ماں کو بیٹھا کر لاتے ہیں۔ ماں کا وزن کتنا معلوم ہے؟ 20 کلو کا وزن تھا، پوری ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت بدن پر نہیں ہے، لیکن دونوں بھائی لڑائی کر رہے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، ماں کی سیوا میں کروں گا۔ دونوں بھائی لڑائی کر رہے ہیں، ویل چیئر پر ماں کو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے اور جج نے پوچھا کہ ماں تم فیصلہ کرو، اے بوڑھی خاتون تم فیصلہ کرو، تم کس بچے کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا میں کیسے جواب دوں، کیسے فیصلہ کروں؟ دونوں کو میں نے اپنے کوکھ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ ایک آنکھ میرے بڑے بیٹے کے پاس جاتی ہے، دوسری آنکھ سے چھوٹے بیٹے کو دیکھتی ہوں، دونوں آنکھ دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی ہے۔ میں کیسے فیصلہ کروں کہ کس بیٹے کے پاس رہوں گی؟ جب ماں یہ بات کہتی ہے، ماں کے جواب سن کر یہ جج بھی پریشان ہو جاتا ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ اب جج نے اپنا فیصلہ جو ہے اپنے علم کے مطابق کرنا چاہا۔ جج نے فیصلہ کیا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ خود محتاج ہے اپنی خدمت کا، لہذا بڑے بیٹے نے خدمت کر لیا ہے، اب یہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے بچے کے پاس رہے گی۔ جب یہ فیصلہ جج نے سنا دیا تو میرے بھائیوں غور کیجئے، وہ جیزان جو بڑا بزرگ اور بوڑھا آدمی تھا، بڑی اولاد تھی، بڑا بچہ تھا، پورے مجمع میں رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا اے اللہ، اگر آج تو نے مجھے بوڑھا نہ بنایا ہوتا تو آج میری ماں کی خدمت کرنے سے میں محروم نہ ہوتا۔ آج اس بوڑھاپے پن نے، آج اس بوڑھے نے میری ماں کی خدمت کرنے سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے بوڑھا کیوں بنایا ہے؟ تو نے میری عمر کو چھین کیوں لیا ہے؟ آج اس عمر کی وجہ سے آج میری ماں میرے ہاتھ سے چھین چکی ہے اور میری ماں چھوٹے بھائی کے حوالے جا چکی ہے۔ آج میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج میری ماں میرے ہاتھ سے جا کر میرے چھوٹے بھائی کے پاس چلی گئی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ ماں کی خدمت تھی، یہ ماں کی خدمت کرنے کا انوکھا واقعہ تھا۔ آج کوئی ہے جو ماں کی خدمت کرنے میں کمپٹیشن کرے؟ بڑا بھائی بول دے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، چھوٹا بھائی بولے میں ماں کی خدمت کروں گا، ہے کوئی کمپٹیشن کرنے والا ماں کی خدمت کرنے میں؟ آج تو سب یہ چاہتے ہیں کہ میری بوڑھی ماں کب مرے، میرا بوڑھا باپ کب مرے، میرا گھر خالی ہو۔ لیکن سن لو میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ماں باپ کو گھر سے بھگانے والوں، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والوں، سنو غور سے، ایک واقعہ آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا۔ عوام بن حوشب ایک راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے سے گزر رہا تھا، اس محلے میں ایک قبرستان بھی تھا، ایک قبرستان بھی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اس قبرستان سے ایک قبر پھٹتی ہے اور اس قبر کے پھٹنے کے بعد ایک آدمی نکلتا ہے۔ اس آدمی کا چہرہ گدھے کی طرح ہے اور پورا جسم انسانی جسم ہے، گدھے کی طرح آواز 3 بار نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر برابر ہو جاتی ہے۔ ایسا وہ روز کرتا ہے۔ محلے کی ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا یہ معاملہ
معاملہ کیسا کیسا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو وہ جو بڑھیا وہاں پر بیٹھی ہے وہ اس کی ماں ہے، جو قبر میں دفن ہے وہ اس کی ماں ہے، اور وہ بوڑھی عورت کا بیٹا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یہ آدمی شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اس کی ماں ٹوکتی تھی، بیٹا شراب مت پینا، بیٹا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا غلط کام کرنا، بیٹا غلط کام مت کرنا، چوری مت کرنا۔ ماں سمجھاتی تھی، ماں ٹوکتی تھی۔ ایک دن اس بچے نے ماں سے کہا کہ اے بڑھیا، تو گدھے کی آواز کی طرح کیوں آواز نکالتی ہے؟ تو آواز گدھے کی طرح آواز کیوں نکالتی ہے؟ تو اس طرح بک بک کیوں کرتی ہے؟ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ماں کو یہ جملہ کہنے پر کہ اے بڑھیا تو گدھے کی آواز کی طرح آواز کیوں نکالتی ہے، اللہ نے اس کے سر کو گدھے کی طرح بنا دیا، اور روزانہ وہ 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے چہرے کو گدھے کی طرح چہرہ بنا دیا اور اس کی آواز کو گدھے کی آواز بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ماں کی بات کو نہیں مانا تھا، ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے حسن سلوک نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پیغام لے کر جائیے اور عہد کیجئے کہ ماں کی خدمت کریں گے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمہارے پاس ماں باپ ہیں یا ماں باپ میں سے ایک ہیں تو فلا تقل لهما اف، تم انہیں اف تک مت کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر ماں باپ نے کوئی کام بول دیا چاہے رات کے 1 بجے بھی کیوں نہ ہو، آپ دل میں بھی یہ نہ سوچیں ارے کیا ماں باپ نے ایسا کام بول دیا، کام کر تو رہے لیکن دل میں تھوڑا سا پریشانی والی بات ہے، اس کو بولتے اف۔ یعنی اف بھی آپ کو نہیں کہنا ہے۔ ماں باپ نے کہا نہیں 1 بجے کام ہونا چاہیے، ہاں امی جان کام ہوگا، آپ کا کام ہوگا، آپ وہ خدمت اس لیے کیجئے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی ہر بات کو مانیے۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یاد رکھیے بڑھاپے کی عمر میں کبھی کبھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ غصے میں کبھی بول دیں، کبھی چڑچڑاپن کر دیں تو کیا کریں گے آپ؟ پلٹ کر جواب دیں گے کیسے ابا ہیں آپ؟ بار بار ایسے ایک ہی بات بولتے رہتے ہیں، ماں کیسی آپ ماں ہیں، کیسی بڑھیا ہے تو، بار بار ایک ہی بات بولتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا جملہ نکالنا یہ جرم عظیم ہے۔ اگر ماں باپ کبھی غصے میں بول دیں جو آپ کو ناپسند نہ لگے تو آپ اس پر برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ کیوں؟ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ ماں ہے جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آپ کی پیدائش کے وقت پریشانی جھیلی، 2 سال دودھ پلایا، وہ ماں ہے۔ یاد رکھیے ان 3 احسان کا بدلہ زندگی بھر آپ بھی نبھائیں گے، کبھی احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اور جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر ان 2 بچوں نے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے کمپٹیشن کیا، مقابلہ کیا، اور اس بوڑھے نے جب فیصلہ سنا رو دیا اور یہ کہا اللہ سے اے اللہ تو نے مجھے بوڑھا کیوں بنایا، اگر آج میں بوڑھا نہ ہوتا تو ماں میرے پاس ہوتی، ماں کی خدمت کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اس پیغام کو لے کر جائیے کہ آج سے ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں کے چہرے پر شکن نہیں آنے دیں گے، ماں کے آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیں گے، ماں کا ایک فرما بردار بچہ بن کر دکھائیں گے۔ ماں باپ جو بھی کہیں گے ہم اس کو سنیں گے، سوائے اللہ کی نافرمانی کرنے والا اعمال اگر ماں باپ بولتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، باقی سب بات کو ہم ماں باپ کی مانیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، اے اللہ انہیں توفیق دے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین یہ ماں باپ جو انمول موتی ہیں، اگر کسی کے گھر پہ ماں باپ ہیں تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی انمول موتی ہے، یہ ہیرا ہے، اس ہیرے کو سنبھال کر رکھیے، ورنہ بہت پچھتائیں گے جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے کہ ماں باپ کا سایہ ہوتا تو آج ہم ترقی کرتے، آج ماں باپ کا سایہ نہیں تو آج ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا ماں باپ کی ہمیں
خدمت کرنا ہے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی سیوا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جو مرحومین ہیں رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور کر دے، اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔